اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جنت کے مشتاق ہیں۔ کس کے مشتاق ہیں؟ جنت کے طلبگار ہیں، ہم جنت چاہتے ہیں۔ لیکن میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جنت خود چاہتی ہے، جنت ان کے مشتاق ہے۔ ان میں سے نمبر 1 طالع القرآن۔ طالع القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا جنت کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن جنت خود اس کی طلبگار ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 فرمایا حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا۔ فرمایا کہ جو روزہ ایسے رکھے، آنکھ حرام نہ دیکھے، کان حرام نہ سنے، غلط کام نہ کرے، زبان گالم گلوچ نہ بکے، غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، اور قدم، اس کا مطلب یہ ہوا روزہ اس چیز کا نام بھی ہے، خالی بھوکا نہیں رہنا، آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، کانوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے پاؤں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچانا ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن زبان پڑھتی جائے اور آنکھیں قرآن کی زیارت کرتی جائے، قدم مسجد کی طرف چل کر آتے جائے، اور بندہ ہاتھوں سے نیک کمائی کرتا جائے، قرآن پکڑتا رہے۔ یہ مقصد ہے ایک روزے کا۔ اور ایک حدیث وہ بھی ہے، میرے آقا میں کچھ روزہ دار ایسے ہیں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے انہیں اور کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی وہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں، انہیں صرف بھوک ملتی ہے، پیاس ملتی ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ میں روزہ رکھ کے بھی گناہوں سے باز نہ آئی، روزہ رکھ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کریں، روزہ رکھ کے بھی اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں، روزہ رکھ کے بھی اپنے کانوں کی حفاظت نہ کریں، روزہ رکھ کے بھی اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے نہ بچائیں، ان کا روزہ تو یہ روزہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنت بھی طلبگار ہے۔ دوسرے حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ نمبر 3 فرمایا مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بھی ایسا ہے کہ جنت اس کی کیا ہے؟ مشتاق ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ الصائمین فی شہر رمضان، رمضان میں اللہ کی رضا کی خاطر بھوکا رہنے والے، روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنت خود ان کی کیا ہے؟ مشتاق ہے، جنت ان کو بلاتی ہے۔ اور رمضان المبارک کا وہ مہینہ کہ بندہ نفل ادا کرے اللہ فرض کا ثواب عطا کرتا ہے، اور بندہ فرض ادا کرے تو رب کائنات 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 فرضوں کے برابر اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ ثوابات۔ تو نماز تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، تاکہ ہم ایک سجدہ کریں 1500 نیکیاں کمائیں، اور پھر ہم ایک سجدہ کریں اللہ ہمارے جنت میں ایک محل عطا کر دے۔ تو وہی تراویح کو اہمیت دیں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ نہ پڑھنے کی، کہ افطار کے ٹائم اتنا بندہ کھا لیتا ہے کہ بندے کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتا ہے، پھر سونے کی طرف چلا جاتا ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے نا پھر افطار کے ٹائم جو حالت ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے سب کچھ ہی ہضم کر جاؤں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ افطار کے ٹائم کھائیں، لیکن اتنا کھائیں کہ آپ کی نماز نہ جائے، آپ کی نماز تراویح نہ جائے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن سن سکیں، کیونکہ یہ موقع پتہ نہیں پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ افطار کے ٹائم ہر چیز کو کھانا ہے، چیک کرنا ہے، ہر چیز کو کھانا ہے، پھر پیٹ فل ہو جانا ہے، اور پانی بھی خوب پینا ہے، اور پھر ابھی روٹی کی باری بعد میں ہوتی ہے، ابھی نماز پڑھ کے پھر روٹی کھائیں گے، پھر اتنا کھا لیا۔ تو آپ پہلے کھا لیں، سکون سے آرام سے کچھ کھائیں، اور پھر نماز تراویح ادا کر لیں، اس کے بعد جا کر آپ کھانا کھا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن نماز تراویح کو کیا دیں؟ ضرور اہمیت دیں، تاکہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور یاد رکھیں یہ رمضان المبارک جو ہے نا، وہ قیامت والے دن جب ہم اس میں شرکت کر کے، عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تو رمضان بھی ہمارا ساتھ دے گا، رمضان بھی آئے گا، ہماری سفارش کرے گا۔ جیسے قرآن ہماری سفارش کرتا ہے، تو رمضان بھی ہماری کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔